السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں تمام سامعین ناظرین؟ امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ میرا رب آپ کو اپنی حفظ و امان کے اندر رکھے۔ محترم سامعین ناظرین، ماہ رجب المرجب کے یہ قیمتی ترین لمحات بڑی تیزی کے ساتھ اپنے اختتام کی طرف بڑھتے ہوئے، تو محترم سامعین ناظرین، آج ہم آپ کی خدمت میں ایک بہت ہی پیارا اور مجرب ترین وظیفہ لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ یہ 17 رجب بروز ہفتے کا خاص وظیفہ ہے۔ آپ نے اس وظیفے کو ضرور کرنا ہے۔ ایسے والدین جو بہت زیادہ پریشان ہیں، اولاد کی وجہ سے بیٹیوں کے لیے معقول رشتے نہیں آ رہے، بیٹوں کے رشتے نہیں ہو رہے، جیسے لوگ جو قرضے کے نیچے دبے ہوئے ہیں، بہت زیادہ ان کے سر قرضہ چڑھ چکا ہے، یا ایسے والدین جن کی اولاد نافرمان ہے، والدین کو ستاتی ہے، والدین کا کہا نہیں مانتی، یا ایسے لوگ جو اس بات سے پریشان ہے کہ گھر میں برکت نہیں ہے، ایسے لوگ جو اس بات کو لے کر پریشان ہیں کہ روزی میں برکت نہیں ہے، یا ایسے لوگ جو یہ شکایت کرتے ہیں کہ گھر میں امن نہیں ہے، گھر میں سکون نہیں ہے، ہر وقت گھر میں لڑائی جھگڑا، فتنہ فساد، نا اتفاقی ہمیشہ رہتی ہے، یا ایسے لوگ جو نوکری کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہم اور ترقی کریں، ہمیں اور بہتر عہدہ مل جائے، یا ایسے لوگ جو دشمنوں کی وجہ سے پریشان ہیں کہ حاسدین ان کو تنگ کرتے ہیں، دشمن اس پر وار کر رہے ہیں، جادو ٹونا ہو رہا ہے، اور بھی بہت کچھ، اس وظیفے کی برکت سے انشاءاللہ یہ آپ کے سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو محترم سامعین و ناظرین، اس وظیفے کی برکت سے گھر میں برکت بھی ہوگی، روزی میں برکت ہوگی، آمدنی میں برکت ہوگی، اولاد فرما بردار ہو جائے گی، آپ کا جتنا بھی قرضہ ہوگا اس وظیفے کی برکت سے انشاءاللہ وہ آپ کا قرضہ بھی اتر جائے گا۔ اس وظیفے کی وجہ سے جتنی مرضی بڑی سے بڑی بیماری ہے، انشاءاللہ اگر میرے رب نے چاہا تو وہ بیماری بہت جلد آپ سے دور ہو جائے گی۔ اس وظیفے کی برکت سے انشاءاللہ بہترین رشتے بھی آپ کے گھر میں پہنچیں گے، اور اس وظیفے کی برکت سے میاں بیوی آپس میں محبت بڑھے گی، آپس میں پیار بڑھے گا، اور زندگی کے اندر خوشحالیاں لوٹ آئیں گی۔ اس وظیفے کی برکت سے گھر کے اندر امن ہوگا، سکون ہوگا، برکت ہوگی، اللہ کی رحمتیں ہوں گی، اللہ پاک کا فضل ہوگا، اور اس وظیفے کی برکت سے اللہ آپ کو بے حساب مال عطا فرمائے گا۔ اس وظیفے کی برکت سے میرا رب آپ کو بے حساب رزق عطا فرمائے گا، اتنا رزق، اتنی برکت عطا فرمائے گا کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، یہ وظیفہ آپ نے ضرور کرنا ہے۔ الحمدللہ استخارے کا بھی سلسلہ ہوتا ہے، جو دوست احباب استخارہ کروانا چاہتے ہوں، استخارہ کروانا یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، استخارہ کرنا۔ اگر رشتہ کرنا ہے تو اس سے پہلے استخارہ کروا لینا اچھا ہوتا ہے۔ کوئی آپ بزنس سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں، کوئی بھی کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں، تو اس سے پہلے اگر آپ استخارہ کروا لیں گے تو آپ کے لیے بہت بہتر رہے گا۔ تو ہمارا اسکرین کے اوپر نمبر چل رہا ہوتا ہے، وہ نوٹ کر لیا کریں، اور کال وغیرہ نہ کیا کریں۔ آپ سے گزارش ہے
صرف واٹس ایپ کے اوپر اپنا وائس میسج، صرف ایک اپنا نام اور والدہ کا نام اور جس مسئلے کے لیے استخارہ کروانا چاہتے ہیں صرف ایک وائس میسج یا ویسے آپ میسج لکھ کے واٹس ایپ پہ چھوڑ سکتے ہیں. بار بار تنگ نہ کیا کریں جس کی وجہ سے ڈسٹرب ہوتا ہے. تو اس لیے آپ دوست احباب سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو کائنڈلی سبسکرائب ضرور کر لیجئے. ہم اس نیت سے نہیں کہتے کہ آپ سبسکرائب کریں گے زیادہ لوگ ہیں گے، الحمدللہ لوگ آتے ہیں، سنتے ہیں، حوصلہ افزائی فرماتے ہیں. اس کو اللہ پاک قبول فرمائے، آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے. جو بھی آپ نیکی کے کام میں ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں، اسلامی بھائی ہوں، اسلامی بہنیں ہوں، جو بھی ماشاءاللہ ہماری ویڈیوز کو دیکھتے ہیں، اللہ پاک سب کو سدا سلامت رکھے، خوش رکھے، شاد رکھے، آباد رکھے. محترم سامعین و ناظرین، آئیے آج کے وظیفے کی طرف چلتے ہیں. میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ نے یہ وظیفہ ضرور کرنا ہے، اس کو چھوڑنا نہیں ہے. یہ ماہ رجب کے قیمتی ترین لمحات بڑی تیزی کے ساتھ گزرتے جا رہے ہیں، اس لیے یہ 17 رجب بروز ہفتے کا بہت ہی خاص وظیفہ ہے. یہ حضرت مولا کائنات، حضرت مولا علی، حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم آپ کا یہ بتایا ہوا وظیفہ ہے. بہت ہی پیارا وظیفہ ہے. وظیفہ کچھ یوں ہے کہ سب سے پہلے آپ نے باوضو ہو کر بیٹھ جانا. پورا دن آپ کے پاس ٹائم ہے، ہفتے والے دن 17 رجب بروز ہفتہ، جب بھی آپ کو ٹائم ملے. بہت چھوٹا سا یہ وظیفہ ہے، کوئی آپ کو لمبا چوڑا وظیفہ نہیں، گھنٹوں نہیں لگانے پڑیں گے. یہ 2 سے 3 منٹ کا وظیفہ ہے، بہت مختصر سا وظیفہ ہے. یقین جانیے لوگوں کو اس سے بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ. میرا اپنے رب کی ذات پر توکل ہے، بھروسہ ہے. انشاءاللہ اللہ پاک اس کلام کے صدقے سے آپ کی تمام مشکلات کو آسانیوں میں بدل دے گا. تو محترم سامعین و ناظرین، آئیے آج کے وظیفے کی طرف کہ آپ نے ہفتے والے دن کسی بھی وقت آپ کو ٹائم ملے باوضو ہو کر بیٹھ جانا ہے. مصلی بچھا کر آپ نے 11 بار درود پاک پڑھنا ہے. جون تھا مرضی آپ درود پاک صحیح طریقے سے پڑھنا جانتے ہیں وہ آپ درود پاک پڑھ سکتے ہیں. پھر اس کے بعد آپ نے ایک تسبیح، صرف ایک تسبیح کرنی ہے. اس پہ پڑھنا ہے استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ. یہ آپ نے ایک تسبیح مکمل کرنی ہے. اللہ اکبر. اللہ رب العزت فرماتا ہے جب میرا بندہ مجھ سے معافی مانگتا ہے نا، استغفر اللہ کا میں نے یا اللہ مجھے معاف کر دے. رب فرماتا ہے جب میرا بندہ مجھ سے معافی مانگتا ہے نا، مجھے وہ بندہ بڑا ہی اچھا لگتا ہے. سبحان اللہ. کر لے توبہ، رب کی رحمت ہے بڑی، ورنہ قبر میں ہوگی سزا بہت کڑی. اللہ اکبر. رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا، جے ایک قطرہ بخشے مینو کم بن جاوے میرا. محترم سامعین و ناظرین، ہو سکے اللہ کے خوف سے آنکھوں میں آنسو بہائیں. آنسو بہہ جائے، وہ آنسو بڑے قیمتی ہوں گے. کل قیامت کے دن اگر آنکھ سے ایک آنسو بھی بہہ گیا، مکھی کے پر کے برابر بھی اگر ایک آنسو بھی آ گیا، قبر کو یاد کر کے اللہ کے خوف سے ایک آنسو بھی مکھی کے پر کے برابر بھی آنکھ سے نکل پڑانا، بخشش ہو جائے گی. اللہ اکبر. ان آنسوؤں کو قیمتی ترین وہ آنسو ہیں، ضائع نہیں کرنا. چہرے پہ بزرگان دن فرماتے چہرے پہ مال لیں وہ آنسو. 100 مرتبہ استغفر اللہ پڑھنا، اللہ سے معافی مانگنی. پھر آپ نے 11 بار درود پاک پڑھنا ہے. جب ہم معافی مانگ لیں گے اللہ یقیناً ہمیں معاف فرما دے گا. رحمت حق بہانہ می جویت. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ کی رحمت تو یارو بخشش کا بہانہ ڈھونڈتی. اللہ اکبر. پھر محترم سامعین و ناظرین، آپ نے کرنا کیا ہے؟ صرف 7 مرتبہ آپ نے کرنا. پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ 11 بار درود پاک پڑھنا ہے. اسی طرح آپ نے 7 مرتبہ سورہ فاتحہ شریف پڑھنی ہے. میں ایک بار آپ کے سامنے سورہ فاتحہ پڑھ کے سنا دیتا ہوں، آپ نے بھی اسی طرح سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم.
الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین. 7 مرتبہ آپ نے سورہ فاتحہ شریف پڑھنے کے بعد پھر آپ نے 11 بار درود پاک پڑھنا ہے، اور 11 بار درود پاک پڑھنے کے بعد پھر آپ نے یقین کامل کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں اس طرح ہاتھ اٹھا کر آپ نے دعا مانگنی ہے. اس یقین سے دعا مانگنی ہے کہ میں اپنے رب سے مانگوں گا، میرا رب یقیناً مجھے عطا فرمائے گا. امید ہے سامعین و ناظرین آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئے تو آپ نے صرف ایک لائک ہمیں دے دینا ہے. آپ کا ایک لائک ہمارے لیے بہت حوصلہ افزائی والی بات ہوتی ہے. اور جاتے جاتے کمنٹ باکس کے اندر اپنی پیاری سی رائے سے ہمیں ضرور نواز دیا کریں، اپنی پیاری سی کوئی دعا ہمارے لیے ضرور فرما دیا کریں، اور اپنے دوست احباب کے ساتھ ان ویڈیوز کو شیئر ضرور کیا کریں. تو پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. تب تک سامعین و ناظرین اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.